الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی دن وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. دروش محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی نبینا صلی علی. اس کو پیچھے رکھو نا، ادھر رکھو. واہ صلی علی شفیعنا صلی. اور محبت سے پڑھے درود شریف صلی علی کریمنا صلی علی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی. کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جہاں نہیں. پڑھیے صلی علی نبینا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جان فدا، آقا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں ایک جان، میری جان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر دو جہاں بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے نام پہ قربان کر دوں۔ آگے فرماتے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یعنی دو جہان قربان کر کے بھی من نہیں بھرا، جی نہیں بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کروڑوں جہان بھی ہوتے تو وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ ہمارے آقا کا نام پاک، حضور کی عظمت، حضور کی شان اتنی بلند ہے، یہ ہے کلام، یہ ہے نعت۔ آج اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس سے حضور کی عظمت بلند ہو، حضور کی شان بلند ہو۔ وہ بھی کوئی نعتیں ہیں یار، کوئی ادھر سے گزر جائے کوئی ادھر سے گزر جائے، پتہ ہی نہ کوئی پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، سننے والا۔ یعنی نعت تو وہ ہے جس میں حضور کی شان، حضور کی تعریف بیان ہو، اپنی عقیدت کا اظہار۔ آپ فرماتے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے سخا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، دستے سب پڑھو دستے سخا، سخا کہتے ہیں بانٹنے والا، سخاوت کرنے والا۔ تو آپ فرماتے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، کہ حضور کے دھارے چل رہے، جود و عطا کی بارش ہو رہی ہے، تو میں نے جود و عطا کے سامنے، اس سخی کے سامنے، پھر میں نے کیا کیا؟ دستے طلب بڑھا دیا۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے پڑھیں صلی علی نبینا صلی کرو مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ جی کرو مدح اہل دور رضا، یہ پتہ مقطع ہے۔ یہ جو میں نے نعت شروع کی ہے اس کے تقریباً 20-25 شعر ہیں، یہ آخری شعر مقطع، کرو مدح اہل دبل رضا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کب لکھا؟ ہند کے اندر نان پارا ایک جگہ ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ میرے لیے بھی کچھ چند اشعار لکھیں، میری تعریف میں کچھ اشعار لکھیں۔ اس کو کیا پتا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، یہ تو دنیا داروں کی تعریفیں کرتا ہی نہیں، یہ تو بادشاہوں کے قصیدے، کچھ ہی بولو،
یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے قصیدے نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو خط ملا کہ حضور میری شان میں بھی کچھ لکھے، جیسے آج کل کے اشعار ہوتے ہیں نا جی، شاعر، سوری میں نے اشعار کہا، شاعر لکھنے والے، تو یہ سیاسی لوگ ان سے اپنی شان میں لکھواتے ہیں۔ الیکشنوں کے زمانے میں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے یا وزیر اعظم یا کسی کی شان میں وہ لکھ دیتے، اس کو 200 400 500 روپیہ دے دو شاعر کو تو اپنی شان میں قصیدہ لکھوا لو، شاعری لکھوا لو۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ بھی شاعر ہیں، میں خط لکھتا ہوں تو میری شان میں کچھ اشعار کہہ دیں گے، مگر اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب کیا دیا؟ ہاں جی، کرو مدح اہل دب الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا، آگے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سارے کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سارے ہی گدا۔ کون کون گدا ہے ذرا ہاتھ چکو نا جی، ہاں ہم سارے حضور کے در کے گدا ہیں، منگتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، فرمایا میں کسی بادشاہ کا گدا نہیں، کسی دنیا دار کمینے کا منگتا نہیں، میں کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا، جب بھی تعریف کرتا ہوں اپنے آقا کی کرتا ہوں۔ جب یہ قلم چلتا ہے اس سے یا عظمت مصطفیٰ نکلتی ہے یا حضور کے گستاخوں کی کلاس لیتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سارے پڑھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا، میں گدا ہوں رب کے رسول کا، میں گدا ہوں رب کے حبیب کا، میرا دین پارائے نا نہیں، یعنی جواب بھی دے دیا کہ میرا دین پارائے نا نہیں، اور نان پارا کے والی یہ میرا کام نہیں، یہ زبان بھی مصطفیٰ کے لیے، یہ قلم بھی مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا جب بھی اس سے نکلتی ہے حضور کی تعریف نکلتی ہے۔ اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر سید الانبیاء امام الانبیاء قائد الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شب اسرا کے دھولا مالک حرد و سرا صاحب التاج والمعراج امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کا حسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر معمر پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان شہزادہ غوث الورا محترم المقام حضرت آغا پیر سید مکرم علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور صفی شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے نور نظر لخت جگر اور ولی عہد محترم جناب سید
حسن بادشاہ قادری الگیلانی دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہمارا موضوع ہے بچپن مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ تو جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حکیم کی مشہور سورہ والضحیٰ میں ہمارے آقا کے بچپن کا ذکر بیان فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا اور اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ یتیم پیدا ہوئے، یعنی جس بچے کا باپ ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے وفات پا جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یتیم پیدا ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی یتیم پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قدرتی یتیم ہے، آپ کا باپ ہے ہی نہیں، صرف ماں ہے، تو آپ بھی یتیم آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو کامل یتیم ہے، آپ کا باپ بھی نہیں اور ماں بھی۔ بڑے بڑے نبی اور رسول دنیا میں آئے یتیمی کی حالت میں، بڑے بڑے اولیاء کرام، حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یتیم پیدا ہوئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم پیدا ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم پیدا ہوئے، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ اب میں گنتا جاؤں گا، فہرست لمبی ہو جائے گی، تو بڑے بڑے انبیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس بچے کا باپ پیدا ہونے سے پہلے وفات پا جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور جس بچے کی ماں چھوٹی عمر میں وفات پا جائے اسے مسکین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مکمل یتیم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ چلا گیا اور چھوٹی عمر میں ماں دار مفارقت دے گئی۔ اب ہمارے آقا پر یہ دونوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، یعنی باپ حضرت عبداللہ حسن و جمال کے پیکر، عظیم المرتبت ہستی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کی عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال تھی جب والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دار مفارقت دے گئی، تو آپ کیا ہیں؟ مکمل یتیم۔ آج لوگ یتیموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یتیموں کو دھکا مار دیتے ہیں، یتیموں سے نفرت کرتے ہیں، مگر اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے حضور کی یتیمی کا ذکر کر کے بطور شان کے، بطور عظمت حضور کا نام قرآن میں بطور یتیمی ذکر کر کے یتیموں کی عظمت کو بلند فرما دیا۔ فرمایا یتیموں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، میرا محبوب یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ حضور کیا ہے؟ در یتیم۔ تو عربی ڈکشنری کے اندر جو در یتیم کا معنی ہے نا، وہ ہے قیمتی ہیرا۔ کیا معنی ہے؟ تو ہمارے حضور در یتیم ہیں، ایسے قیمتی ہیرا ہیں، تو فرمایا یتیموں سے محبت کرو، ہو سکتا ہے اس پر در یتیم کا ہاتھ ہو، در یتیم کا ہاتھ ہو۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے بطور شان، بطور عظمت قرآن میں ہمارے حضور کی یتیمی کا ذکر بیان فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی کہ جتنے بھی عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں
میلاد مصطفیٰ کے منکرین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کے ماں باپ تو نہیں مومن نہیں تھے. میں نے کہا یہ دلیل کیا ہے؟ حضور کے والدین کے ایمان کے منکروں کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا. 6 سال کی عمر میں حضور کی اماں جان دار مفارقت دے گئی، تو لہذا حضور کے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو مومن کیسے بن گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کن کا اعتراض ہے؟ جو حضور کے میلاد کے منکر ہیں، جو حضور کی عظمت کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی وہ ایمان نہیں لائے. مجھے یہ بتائیں کہ جس دور میں حضور تشریف لائے یا آپ کے والدین آپ کی ولادت سے پہلے موجود تھے، وہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. وہ زمانہ فطرت کا دور ہے. قرآن نے اس دور کو فطرت کا دور کہا، یعنی نبی کوئی موجود نہیں تھا. نبی کوئی موجود اچھی بولو نہیں تھا، تو قرآن اسے فطرت کا دور کہتا ہے جس دور میں نبی موجود نہ ہو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کے درمیان جو دورانیہ ہے نا، فاصلہ ہے، وہ پتہ کتنا ہے؟ تقریباً 600 سال. 600 سالہ دور جو ہے یہ نبی سے خالی ہے. ان سالوں میں 650 سال کوئی نبی تشریف نہیں لایا. ہمارے حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے، ان کا اور ہمارے آقا کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے، جو نبی سے خالی زمانہ ہے. اسے قرآن شریف نے فطرت کا دور کہا. اب اس زمانے کے رہنے والے لوگ، اب ان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ اگر اس زمانے کے لوگ جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، نبی سے خالی زمانے میں ہوئے، اگر وہ لوگ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو ان کے لیے مومن ہونا، جنتی ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید پر یقین رکھا، ایمان رکھا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. تو اب یہاں میں جواب دینا چاہتا ہوں منکرین کا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ بڑی میں مضبوط دلیل دینے لگا ہوں کہ حضور کے والدین کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور روایت بھی پیش نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو، کسی غیر اللہ کی عبادت کی کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ محبت سے کہو، حضرت عبداللہ، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا، دیکھو ان کے تو نام بھی مومنوں والے. اللہ کا عبداللہ، اللہ کا. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ آمینہ. کتنا پیارا نام ہے، آمینہ، امانت والی. کیا؟ اللہ کے محبوب کی امانت والی. میں کیا، حضور کے ماں باپ کے نام بھی مومنوں والے، کام بھی مومنوں والے. اب اس پہ اور دلیل دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا اس جہان میں تشریف لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ تک حضور فرماتے میری 500 مائیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور فرماتے میرے 500 خاندان ہیں. کتنے خاندان؟ 500. او حضور کو تو اپنے خاندان کا بھی علم ہے، اپنی ماؤں کا بھی علم ہے. اور حضور فرماتے میرے سارے باپ بھی پاک، میری ساری مائیں بھی پاک. جس کو سمجھ آئی اچیا کہ سبحان اللہ. حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت بی بی سیدہ آمینہ تک حضور فرماتے میری ساری مائیں بھی پاک ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے سارے باپ بھی پاک ہیں.
کہ ظالموں میری بات پر یقین نہیں، تمہیں حضور کی بات پر بھی یقین نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشت اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں تشریف لایا۔ اس میں اور بھی دلیل دیتا ہوں، اور بے شمار میرے پاس دلائل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کا نا، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کو مچھلی نے نگل لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنے اندر پیٹ میں ڈال لیا، مگر پھر اللہ نے وہاں حفاظت بھی فرمائی۔ وہاں تسبیح پڑھتے، ہاں جی، اللہ کے نام کی کہ مجھے اس مصیبت سے تکلیف سے نکال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے نا، کل قیامت کو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ کچھ ہی بولو۔ لیکن مچھلی کی صورت میں نہیں جائے گی، انسانی صورت میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ یار جس مچھلی کے پیٹ پر حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کے قدم لگے، وہ مچھلی جنتی بن گئی، وہ جنت میں جائے گی۔ تو جس ماں کے شکم میں امام الانبیاء 9 مہینے رہے، پھر حضور کی اماں جان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی ماں سیدہ آمنہ کی شان کیا ہوگی؟ میں نے کہ یہ پوچھنا ہے تو کسی جہنمی سے مت پوچھو، کسی بے ادب سے مت پوچھو، کسی گستاخ سے مت پوچھو، اور کسی لعنتی سے مت پوچھو۔ یہ پوچھنا ہے تو آمنہ کے لال سے پوچھو، امام الانبیاء سے پوچھو۔ اونچی آواز سے مرحبا مرحبا زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین محتشم، یہ تو میرے حضور کی گواہی ہے، آقا کریم کی گواہی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر جلالین شریف لکھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر 10 رسالے لکھے۔ کتنے؟ ایک رسالہ ترتیب دیا۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ روایات کمزور ہیں، اس کا جواب دوسرے رسالے میں دیا۔ دوسرے پہ اعتراض کیا، آپ نے اس کا جواب تیسرے رسالے میں دیا۔ تیسرے پہ اعتراض ہوا تو اس کا رد آپ نے چوتھے رسالے میں کیا۔ 9 رسالے لکھے، 10۔ ہر رسالے کے آخر میں جو لائن آپ نے لکھی، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہیں مانتا، وہ خود جہنمی ہے، اس کے بے ایمان ہونے میں شک۔ اسی بولو، جو حضور کے والدین کو مومن نہیں مانتا وہ خود بے ایمان ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک۔ جب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضور کے والدین کی شان میں یہ رسالے لکھے، حضور کے والدین کی عظمت کو بلند کیا، تو میرے آقا کا در رحمت جوش پر آ گیا۔ فرمایا جلال الدین سیوطی، تو نے میرے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے، میرے حضور نے 75 مرتبہ اور جاگتے ہوئے ان کو حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ تو حاضرین محتشم، جو حضور کے ماں باپ کا ادب کرے، حضور کے ماں باپ کی تعظیم کرے، تو میرے آقا ان کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ہاں جی، جو حضور کے والدین کا ادب کریں اور ان کو میرے حضور کس طرح نوازتے ہیں، کس طرح کرم نوازیاں ان پہ فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مقام پوچھنا ہے تو کسی نافرمان سے مت پوچھو، کسی بے ادب سے مت پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم
شفیع معاشر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہوگا، جب بھی حضور کے میلاد کا ذکر ہوگا، حضور کے والدین کا ذکر بھی ہوگا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور کے والدین کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب تک حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کے والدین کا ذکر بھی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ حضور کے بچپن کا جب بھی ذکر ہوگا، پہلے حضور کے ماں باپ کا ذکر ہوگا۔ تو حاضرین محتشم، ہمارے آقا کی یتیمی کو بطور شان اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیارے حبیب، کیا ہم نے تجھے یتیم پیدا نہ کیا اور اپنی آغوش میں لے لیا؟ یار تسا اپنا کام کرو، اٹھو پھیرو جو کرنا کرو، ہمیں اپنا کر لینے دے نظرہ، جنہیں حصہ پاؤنا یار پالو۔ ختم شریف عرس مبارک کے دوست آ رہے ہیں تاکہ پھر باہر بھی آسانی ہو جائے، یہاں تو مجمع ہے، یہ آپ فارغ ہو جائیں۔ جو نہیں گزشتہ جمعے جنہوں نے حصہ نہیں لیا وہ لے لیں لنگر شریف کے لیے، عرس مبارک کے لیے، تو وہ اپنی بساط کے مطابق تعاون فرمائیے۔ دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک، محبت سے پڑھیں، دروشی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا حبیب ہم نے تمہیں یتیم پیدا نہ کیا اور اپنی آغوش میں لے لیا؟ تو اس لیے یتیموں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یتیموں سے پیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یتیموں کو دھکے نہ دو، ہو سکتا ہے اس پر در یتیم کا ہاتھ کیا ہو، در یتیم کی نگاہ ہو۔ تو مکے کے رواج کے مطابق جب بچے پیدا ہوتے عرب میں، مکہ شریف میں، تو قبیلہ بنو سعد کی دائیاں وہ بچے لینے کے لیے ہر سال مکہ مکرمہ آ جاتی، عمرہ کے بچے لے جاتی، ان کو کچھ مزدوری مل جاتی، کوئی خدمت ہو جاتی۔ تو جس سال ہمارے حضور آئے نا، تو قبیلہ بنو سعد کی دائیاں مکہ مکرمہ آئی، اور وہ سارے جو امیروں کے بچے تھے وہ لے کر چلی گئی۔ ان دائیوں میں ایک دائی تھی جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، یہ بھی قبیلہ بنو سعد کی دائی تھی، یہ بھی ان دائیوں کے ساتھ آئی۔ یہ بڑی غریب تھی، کمزور تھی، اس کی سواری بھی بڑی لاغر تھی، کمزور تھی۔ بعد میں آئی نا، وہ جو دائیاں تھی عمرہ کی جن سواریاں بھی چست تھی، تیز ترار تھی، وہ جناب والا اپنا پہلے پہنچ گئی، وہ امیروں کے بچے لے کر چلے گی۔ حلیمہ سعدیہ آخر میں آئی، جس دروازے پہ بھی جاتی نا، سادہ لباس، ٹوٹی ہوئی چپل دیکھ کر، ٹوٹی ہوئی چپل دیکھ کر لوگ اس کا مذاق اڑاتے، تو بچے کو کھلائے گی کیا، پلائے گی کیا؟ اپنی حالت زار تو دیکھ، اپنی حالت ذات تو دیکھ۔ یعنی لوگ ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے، کہتے تجھے بچہ دیں گے تو اپنی حالت تو دیکھ۔ وہ مکے کے ہر امیر کے دروازے پر گئی، مگر کسی نے بھی اس کو بچہ نہ دیا۔ وہ فرماتی میں نے مکے کا ہر دروازہ کھڑکایا مگر مجھے کسی نے خیر نہ پایا۔ تھک ہار کے آپ فرماتی میں بیت اللہ شریف کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولا، فرمایا بی بی تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے عرض کی ہے عبد المطلب، پورے مکے کے جس گھر میں بچہ تھا میں گئی مگر کسی نے مجھے بچہ دیا، غریب سمجھ کر مجھے دھتکار دیا۔ فرمایا تجھے غریب سمجھ کے کوئی بچہ دیتا نہیں، میرا پوتا ہے اسے یتیم سمجھ کر کو لیتا نہیں۔ آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، اب وہ دائیاں جو آتی نا حضور کے پاس، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں دائی آتی، حضور اس کو ایسے کر کے دیکھتے اور حضور چہرہ پھیر لیتے، حضور چہرہ پھیر لیتے کہ جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آتی حضور کی زیارت کرتی، حضور ایسے کر کے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے اور اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ ساری دائیاں آئی، حضور جانتے تھے نہیں میری ماں یہ نہیں بن سکتی۔ جو آخر میں آئی رہ گئی، اور حلیمہ سعدیہ کا کام بنایا غریبی نے۔ کس نے؟ میں کیا غریب ہوں، غریبی سے پریشان نہ ہوا کرو۔
اس لیے کہ غریب جو ہے نا یہ میرے آقا کو بڑے پسند ہے. حضور نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا اور غریبوں میں اٹھانا، مسکینوں میں رکھنا مسکینوں میں اٹھانا. میرے حضور نے تمہیں پسند فرمایا. اگر حلیمہ سعدیہ بھی امیر ہوتی محروم رہ جاتی، یہ قیمتی ہیرا نہ ملتا. مگر آخر میں حضرت عبد المطلب جب اس کو لے کے حضور کے دروازے پہ آئے نا تو عرض کی نہیں آمنہ اگر تیری اجازت ہو تو تیرے لال کو اٹھا لو. جیسے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ہاتھ بڑھائے حضور نے بھی باہیں بڑھا دی، ہاتھ پھیلا دیے. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایسے کر کے اٹھایا، حضور کی پیشانی کو چوما، رخسار کو چوما، اپنا دایاں دودھ پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک پیا. جب دوسرا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا. کیا فرما لیا؟ اعراض فرما لیا، نہیں پیا. حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ نہیں نا پتہ آپ کو؟ حضرت شیبہ. یہ صحابی رسول ہوئے. ان کا مزار کہاں ہے؟ ترکی میں. ان کا مزار کہاں ہے؟ اونچی بولو. ترکی میں ان کا مزار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دودھ پینے کی سعادت حاصل کی. تو میرے آقا نے دنیا میں آتے ہی میسج کیا دیا کہ میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا، میں تو دنیا کو حق لوٹانے آیا. حق. اب حلیمہ سعدیہ بھی کمزور، سواری بھی کمزور، باقی دائیاں جو ایک دن پہلے بچے لے کے نکلی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایسے کر کے حضور کو اٹھایا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے اجازت لی، اجازت لے کر رخصت ہوئی. حضور کو لیا گود میں اور حارث جو ان کا شوہر تھا وہ سواری کو تیار کیا. وہ آگے بیٹھا، یہ پیچھے بیٹھی، مگر سواری چلنے کا نام ہی نہیں دیتی. فرمایا حارث ایسے کرو، بچہ بڑی برکت والا ہے، اس کو آگے کرتے ہیں، اس کو آگے کرتے ہیں. جیسے ہی حضور کو آگے کیا نا تو سواری میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی قوت آ گئی، اتنا جذبہ آ گیا، اتنی روحانی پاور آ گئی کہ وہ جو سب سے کمزور تھے کئی دنوں بعد مکے میں پہنچی تھی نا، وہ اس طرح جناب اس پہ نکھار آ گیا، حسن و جمال آ گیا، طاقت آ گئی. ارے مصطفیٰ کے قدم کیا لگے کہ وہ کمزور سواری کو اللہ نے براق بنا دیا. کہنے کہ مصطفیٰ کے قدم لگے تو سواری میں بھی طاقت آ جاتی ہے. اور نکمیاں اگر تیرے قدم کسی چلتی ہوئی گاڑی پہ آ جائیں تو وہ گاڑی بھی بے بس ہو جاتی ہے. مقابلہ اس ہستی کا کرتے ہو. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی آری اتے آریا، اگے اگے کملی والا پیچھے خلقت ساریا. حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے چلی. آپ فرماتی ہے سواری، اب وہ سواری جو پہلے چلتی نہیں تھی اب میں روکنے کی کوشش کرتی تو رکنے کا نام نہیں لیتی. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. آپ فرماتی میں سواری کو لے کر چلی، وہ سواریاں جو ایک دن پہلے چلی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے، کراس کرتی جا رہی ہے. وہ پوچھتی ہیں نہیں حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ فرمایا نانا سواری نہیں بدلی، یہ سواری کا کمال نہیں، یہ سوار کا کمال ہے. آپ فرماتی میری سواری جنگلوں سے گزری، ویرانوں سے گزری. آپ فرماتی وہاں دھاڑنے والے جانور بھیڑیے، آپ فرماتی ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. کچھ شیر نمودار ہوئے. آپ فرماتی میں گھبرا گئی، میں پریشان ہو گئی. آپ فرماتی مجھے اپنا غم نہیں تھا، غم تھا آمنہ کے لال کا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے. آپ فرماتی دو شیر آئے، ایک میری سواری کے دائیں چلنے لگا، ایک بائیں چلنے لگا. انہوں نے حصار بنا لیا.
اور سارا جنگل مجھے کراس کروا کے خود واپس لوٹ گئے۔ آپ فرما جب حضور کو لے کے گھر میں آئی، میں نے تنکا جوڑ کر بستر بنایا، باہر قحط پڑا ہوا ہے، غریبی اور فقیری کے ڈیرے ہیں، جانور بلک رہے ہیں، فصلیں جل رہی ہیں۔ آپ فرماتی میرے گھر میں کچھ بکریاں بندھی ہوئی تھی، میں نے اپنے شوہر سے کہا ایسے کر جلدی سے بکریوں کا دودھ دو۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، نہ کوئی انہوں نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کچھ چرا ہے، ان کی تو جناب یہ دیکھو نا کیا حالت ہے۔ آپ کے لیے فرمایا نہیں تو شروع کر، برکت والا بچہ آیا ہے۔ فرماتی جب بکریوں کا دودھ دھونا شروع کیا، گھر کے سارے برتن ہی دودھ میں بھر گئے۔ یعنی غریبی دور ہو گئی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں او جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الانام، سارے مل کے کہو میرے گھر میں خیر الانام گئے ہیں، بڑے اوج پر ہیں، میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، میرے گھر حبیب گھر گھر جا کے کہتی جس کو جو چاہیے، دودھ چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، میرے گھر سے لے۔ وہ جو امیر زادیاں امیروں کے بچے لے کے آئی تھی، میرے رب کی شان دیکھو، اللہ نے ان کو منگتیاں بنا دیا، حضور کے دروازے پہ کھڑا کر، حضور کے در پہ منگتیاں بن کے کھڑی ہیں، ڈول ہاتھوں میں پکڑے ہوئے۔ وہ جو بچے لے کے آئی تھی، ایک ہاتھ سے بچہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں ڈول پکڑا ہوا ہے۔ حلیمہ صاحب کے دروازے پہ اللہ نے ان کو منگتیاں بنا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا دائرہ قطار بنا لو، قطار بنا کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ، شور نہیں مچانا۔ آمینہ کا لال، رب کا محبوب آرام فرما رہا ہے، جو بھی آتی دودھ بھر بھر کے ڈول دے دیتی۔ یوں سمجھو کہ حضور کیا آئے، اللہ کے صدقے سے سارے قبیلے کی غریبی دور کر دی، خوشحالی آ گئی، اللہ کی برکتیں آ گئی۔ آپ فرماتے جب رات کی تاریکی چھا جاتی، اندھیرا چھا جاتا، آپ فرماتی سارے گھروں میں تاریکی ہوتی، میرے گھر سے نور کے مینار بلند ہوتے، روشنی کے ایسے پھوٹتی۔ آپ فرماتی صبح ہوتی، میری پڑوسنے آ کر کہتی نہیں حلیمہ تو اتنی فضول خرچ ہو گئی، تیرے پاس اتنا ایندھن اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ کہتی ساری ساری رات چراغ نہ جلایا کر، تیرے پاس یہ اتنا ایندھن تیل کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں میری پڑوسنوں، جس دن سے یہ آمینہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے، میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں، میں نے تو کبھی چراغ، یہ ان کے نور کا پرتاؤ ہے۔ اب یہاں بڑے واقعات ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ 5-6 سال کے بعد یہ واپس لے کر امانت حضور کی اماں جان کے پاس آئی۔ حضور کی اماں جان نے فرمایا بیٹا چل، محمد تجھے تیرے ماموں سے ملا لو، مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائی، مدینہ میں رکی، طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، واپس لوٹ رہی تھی، بدر کے مقام پر بخار زیادہ ہو گیا، طبیعت مبارک زیادہ ناساز ہو گئی، وہاں آ کر حضور کی اماں جان کا وصال ہو گیا۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ آخری وقت حضور کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو قریب کیا، سینے سے لگایا، شفقت فرمائی۔ ام ایمن جو حضور کے گھر میں خادمہ تھی وہ ساتھ تھی، فرمایا ام ایمن دیکھ میرے بچے کا خیال کرنا، دھیان دینا، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اتنی بات کہہ کے وصیت کر کے حضور کو سینے سے لگایا، لگا کے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، جو دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ یہ جملے غور سے سنو، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، اور حضور کی اماں جان حضور کی امت کو میسج کتنا پیارا دے رہی ہے۔ فرمایا بیٹا محمد ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، جو آیا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا، میرا لال، میرا ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اتنے جملے کہے حضور کی اماں جان دار مفارقت دے گی، حضور نے اپنی ماں کے جسم کو کلاوہ مارا ہوا ہے،
اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ماں تو بولتی کیوں نہیں؟ وہ جو ابھی گفتگو کر رہی تھی بولتا ہوا چراغ گل ہو گیا. فرمایا ماں آگے سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ بدن ٹوٹ گیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو روا دما ہو گئے. ایمن میرے حضور کے گھر کی کنیز خادمہ جو کام کرتی تھی حضور کو جسم سے جدا کیا، قبر بنائی. میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا کر تو بھی میرے حبیب کی مدد کر. قبر بنا کے حضور نے اپنی ماں کو لاحد میں اتارا ہوگا. مٹی ڈالی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، ماں کی تربت بنائی، مٹی ڈالی. اور حضور سنو، مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی بداجوری نے بڑے ایمان افروز انداز سے اس واقعہ کو بیان کیا. فرمایا حضور اپنی ماں کے سامنے آ گئے، اپنی ننھی ننھی انگلیاں ماں کی قبر میں گاڑی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. رو گئے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد آئیاں جد وفاواں ماں دیاں. 6 سال کی عمر میں ماں دار مفارقت کی مکہ شریف پہنچے. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ان کی کفالت میں آئے. 8 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی دار مفارقت دے گئے. جب جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امنڈ آیا. پورا مکہ ان کی میت کے ساتھ چل رہا تھا. ایک 8 سال کا بچہ دیوار کے ساتھ لگ کے آنسو بہا رہا تھا کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. باپ بھی دار مفارقت دے گئے. 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی. 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی دار مفارقت دے گئے. دادا جان دنیا سے جا رہے، اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے فرما رہے یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں، اس بچے کا خیال کرنا، دھیان رکھنا. اب جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور آتے ہیں، وہاں بھی کل کائنات کی نعمتیں آ جاتی ہیں. کثرت عیالداری تھی، بچے زیادہ تھے، بھوکے رہ جاتے. مگر جب حضور آئے، حضور کی چچی حضرت ابو طالب کی بیگم حضرت علی کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جب گھر میں کھانا تیار ہو جاتا، دسترخوان لگ جاتا، آپ فرماتی جاؤ محمد کو بلا کے لاؤ. جب تک وہ تشریف نہیں لائیں گے کھانا نہیں ملے گا. حضور آتے، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے، کھانا دسترخوان پہ چل دیا جاتا. سارے گھر والے کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے اور سالن بھی بچ جاتا، روٹیاں بھی بچ جاتی. رات کو سارے گھر والے سوتے، حضرت ابو طالب کے باقی بچے بھی سوتے، حضور بھی لیٹتے. جب صبح اٹھتے باقی جتنے بھی گھر کے افراد ہوتے بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہروں پہ جناب علائشیں ہوتی، آنکھوں میں علائشیں ہوتی. مگر جب ہمارے حضور بیدار ہوتے ایسے لگتا جیسے ابھی ابھی حوض کوثر سے غسل کر کے آئے ہیں. مانگ بھی سمری ہوتی، چہرہ بھی حشاش بشاش ہوتا. یہ بچپن مصطفیٰ ہے. ہمارے حضور کا بچپن اتنا پیارا ہے. ایمان سے ایسے ایسے واقعات میرے پاس ہیں. آخری بات، 1 منٹ میں تقریر ختم، لیکچر ختم، پھر اگلے جمعے اس کند کو پھر جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا. بارش نہیں ہو رہی. سارے کافروں نے، ابو جال نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ابو لہب نے، کسی نے سونے کا بت اٹھایا، کسی نے چاندی کا بت اٹھایا، کسی نے کوئی بت اٹھایا، اپنے اپنے بت اٹھا کے مکے سے باہر آ گئے. بارش کی دعائیں مانگنے لگے اپنے اپنے بتوں کے سامنے، کہ کوئی لات کو مخاطب کر رہا ہے، کوئی منات کے سامنے کھڑا ہے، کوئی عزا کے سامنے، کوئی حبل کے سامنے، کہ بارش آ جائے، بارش آ جائے. بارش کی آپ بدلی بھی نہیں آئی. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں حضور کو لے کے چلا گیا. عمر کتنی ہے؟ 8 یا 9 سال. امام بخاری نے اس واقعات کو لکھا، امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں، کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں حضور کو لے کر گھر سے نکلا، اوپر میں نے کپڑا ڈالا، ایسے کر کے نا حضور کے کپڑا ڈالا اور لے کر ان کافروں کے سامنے یا ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. جب سارے کافر مایوس ہو گئے، بارش نہیں آئی، میں نے حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا. محبت سے کہ سبحان اللہ. جب حضور، امام بخاری لکھتے جب حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ساتھ کیا عرض کی حضرت ابو طالب نے، یا اللہ تجھے اس سونے مکھڑے کا واسطہ، تجھے اس پیاری صورت کا واسطہ یا اللہ باران رحمت عطا فرما دے. ایسے کر کے یہ جملہ کہنا تھا، ابر رحمت شروع ہو گئی، ابر رحمت شروع ہو گئی.
میرے حضور کے بچپن کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں. یہ تو بچپن مصطفیٰ ہے، حضور کے شباب کا عالم کیا.